على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم. آئیے کچھ سوچے اور سنانے سے پہلے ہم ساری کائنات کی برکت سے عقیدت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے کس پر آمین. درود کی برکت کی انتظار کے شریف اور باوض بلند محمد ماجد والکرم علیہ وآلہ وسلم. تمکن سے باتیں ہیں سپانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر اپنی رحمت بتوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. غریب آئے ہیں تیرے در پر غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہاری در کی کرامت بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت بارہا دیکھی. غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے ہم سب کا بڑا تعلق ہے. ہم بڑے غریب اور آپ بڑے غریب نواز، ہم غریب بڑے اور آپ بڑے غریب نواز. اللہ نے وہ رتبہ و مقام دیا ہے سرکار غریب نواز کو کہ آج بھی ان کی چوکٹ پر جا کر کوئی غریب سے غریب انسان مانگے تو اللہ اسے غریبوں کو نوازنے والا بنا دیتا ہے. محفل پاک چوتھی ہے جس میں ہماری شرکت ہو رہی ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کی سر کی توسط منصور کی حاضری کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ اگرچہ سننے والے کم ہیں لیکن ہوش و حواس سے سنتے ہیں، وضو کے ساتھ بیٹھے. یہی ہمارا اور آپ کا بہت بڑا جلسہ ہے. اللہ کا گھر ہے اور غریب نواز کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیے 2 دن سے غریب نواز کی ملفوظات کے تعلق سے تقریروں کی مختصر انداز میں بیانات اور ذکر سماعتوں کے حوالے کی جا رہے ہیں. آج بھی ایک اور محفل پاک جس میں سرکار غریب نواز اللہ کی قدرت کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں. قرآن رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس پر ایمان بھی اور عقیدہ بھی ہے ہمارا. ائمہ اسلاف ان پر مناظرے بھی ہوتے تھے. امام اعظم کے ساتھ نہیں، مشہور ایک دہلی کا مناظرہ تھا، اللہ ہے کہ نہیں اس بات پر. امام اعظم جان بوجھ کر تھوڑا تاخیر سے پہنچے، جو وقت تھا اس سے تھوڑا تاخیر سے پہنچے. تو دہلیہ کہتا ہے آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ تو امام اعظم فرماتے کیا کرو، راستے میں سمندر آیا یعنی ندی آئی تو ندی کو پار تو کرنا ہے. امام اعظم فرماتے کوئی نہیں تھا، اچانک ایک درخت پھٹا، اس میں سے لکڑے بنے، تختے بنے، خود بخود کشتی بنی اور میں اس پر سوار ہو گیا. تو دہلی نے کہا ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. امام اعظم نے فرمایا پھر سے بول تو، کہا ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. امام اعظم فرماتے میں مناظرہ جیت گیا. کیا فرمایا؟ میں مناظرہ جیت گیا. دہلیہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، آپ کہتے مناظرہ ہو جیت گئے. امام اعظم نے فرمایا میں نے ابھی کہا کہ ایک درخت پھٹا، اس میں سے لکڑیاں تیار ہوئی، تختے بنے، کشتی بنی، تو بنا بولتا ہے کہ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو دہلیہ کہتا ہے پہلے کوئی لکڑا کاٹنے والا ہوتا ہے، پھر وہ لکڑے کو اس کو چھیلنا دیتا ہے، تب جا کر تختے بنتے ہیں، تختے کو کوئی جوڑنے والا بڑی مستری ہوتا ہے، پھر وہ کشتی بناتا ہے. امام اعظم فرماتے جب تیری کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ دنیا کیسے خود بخود بنے گی؟
تو میں مناظرہ جیت گیا۔ تو اللہ کی قدرت اور یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کے ہر وار سے بھی بچاتی ہے۔ صرف بات ہو رہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر پر، کہ وہ شیطان والا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عالم نے جو طالب علم کو مدرسے سے جانے سے روکا تھا، تو ابلیس کھڑا ہو گیا اور اسے کہا آفری آفری، شاباش شاباش۔ تو دوسرے شیطان نے کہا ہم نے اتنے لوگوں کو شراب پلائی، ہم نے اتنے لوگوں کو جوا پلایا، تم نے ہمیں کچھ نہیں کہا، اور یہ ایک چھوٹے بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا تو تم اسے آفری آفری کہتے ہو۔ تو ابلیس نے کہا کہ دکھا دوں تمہیں۔ صبح سویرے فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، ابلیس اپنے چند چیلوں کو لے کر مسجد کے قریب ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ ایک عابد صاحب آ رہے تسبیح پڑھتے پڑھتے، ابلیس نے کہا دیکھو ان کے پاس ابھی علم نہیں، صرف وہ عبادت کرنا جانتے، چلو دیکھ لو آپ۔ ابلیس بزرگ کی شکل میں گیا، عابد صاحب السلام علیکم، عابد صاحب نے کہا وعلیکم السلام۔ ابلیس نے کہا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ عابد صاحب نے کہا جلدی پوچھ لے جو پوچھ رہے ہیں، مجھے بھی تہجد کی نماز پڑھنی ہے، جلدی بول کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ تو ابلیس نے اپنی جیب سے ایک سوئی نکالی، ایک روایت میں کہ شیشی نکالی، اور سوئی نکال کر کہا کہ سوئی کا جو ناکا ہے نا، جس میں دورہ پھروتے دھاگا پھروتے، کہا اس ناکے میں، اس سوراخ میں اللہ پوری دنیا کو سما سکتا ہے۔ عابد صاحب نے کہا صبح صبح تیری چھٹک گئی، دنیا اتنی بڑی، زمین آسمان، اب دیکھتے تھے تو 7 زمین 7 آسمان اتنے بڑے، اور سوئی کا ناکا اتنا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیوں سوال پوچھتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا، عابد صاحب اب چلے جائیں۔ تو ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا سن لیا عابد کا جواب؟ کہا ابھی مسجد کا امام آئے گا، آذان ہوئی، مسجد کا امام آ رہا ہے۔ تو پھر شیخ کی شکل میں خود ابلیس آگے بڑھا، کہا امام صاحب السلام علیکم۔ امام نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کیا پوچھنا ہے؟ جلدی پوچھو، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ وہی سوال جو عابد سے پوچھا تھا کہ یہ سوئی کا ناکا ہے، سوئی کا جو سوراخ ہے، کہ اللہ اس میں دنیا کو سما سکتا ہے؟ امام نے کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، تو ایک دنیا کی کرتا ہے، اللہ رب چاہے تو ہزاروں دنیا کو اس میں پرو سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، رب چاہے تو ایک دنیا نہیں، ایسی سینکڑوں دنیا ہو تو بھی اللہ اس میں پرو سکتا ہے۔ تو ابلیس نے جا کر اپنے چیلوں سے کہا دیکھ لیا اس کا جواب اور اس کا جواب کتنا فرق تھا۔ تو یہ اللہ کی قدرت۔ اب سرکار غریب نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے کہ بغداد کی سرزمین پر یہ محفل لگی ہے اور قدم بوسی کا مجھے موقع ملا، یعنی فرماتے میں قریب ہوں۔ سرکار غریب نواز کے قریب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ سرکار غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارون کے ساتھ تقریباً جو 20 سال کا عرصہ گزارا ہے، صرف ایک بستی میں نہیں کئی بستیوں میں آپ نے سفر کیا ہے، کئی بزرگوں سے اکتساب فیض حاصل بھی کیا ہے، کئی بزرگوں سے تعلق سے سرکار غریب نواز کی روایتیں آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں قطب الدین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہاں کو اگر انسان عقل سے تولے یا اسے پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کی عقل لاجواب ہو جائے گی اور بندہ دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ ایک جہاں تم دیکھتے ہو، اللہ نے تو ایسے کتنے جہان کو پیدا فرمایا ہے، اور ان جہان میں اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جو حضور کا کلمہ پڑھ کر ذکر کر رہے ہیں، یعنی جہان میں فرشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھ کر اللہ کی تسبیح، تحلیل اور ذکر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اصحاب کہف کا نام سنا ہے؟ قطب الدین سنو، حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یہ سرکار نواز فرماتے کہ اے میرے رب میں اصحاب کہف سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو اصحاب کہف یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی،
سورہ کہف ہے، کنز ایمان پڑھنا جانتے ہو تو پورا ذکر ہے اس میں۔ یہ اصحاب کہف کون ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے زمین سے اٹھا لیا تھا آسمان کی طرف، اب تقریباً 570 سال کے بعد ہمارے بزرگ تشریف لائے۔ اس دور میں اصحاب کہف کا یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ہر کام کسی نہ کسی مصلیت کے ماتحت ہوتا ہے، اس میں رب کی کوئی نہ کوئی مصلیت ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کی۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہوا، اس میں اللہ نے دنیا والوں کو بھی دکھایا ہے اور کفار مکہ کو بھی سبق دیا ہے، کیونکہ کفار مکہ حضور کی بارگاہ میں پرانی قبروں سے ہڈیاں نکال کر لاتے اور آ کر حضور سے کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہو جو نیا دین لے کر آئے ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب یہ ہڈیاں ایسی کمزور ہو چکی ہے کہ اسے دباتے ہیں تو ریسے ریسے الگ ہو جاتے ہیں، تو اللہ اس میں سے بندوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو رب نے فرمایا حبیب اسے کہہ دو کہ تم سب کا باپ آدم اللہ نے تو بغیر ہڈی کے پیدا کیا تھا، یعنی پیدا کیا تھا مٹی سے، تب تو ہڈیاں بھی نہیں تھی، اور تم ماں کی پیٹ میں پلتے ہو، جب پیدا ہوتے ہو ایک قطرے سے رب پیدا فرماتا ہے، تو جب اللہ بغیر ہڈی کے تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو بغیر ہڈی کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اصحاب کہف کا یہ واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا، بادشاہ تقیانوس کا دور آیا، اور اس بادشاہ تقیانوس نے قتل کی بازار کو گرم کیا، وہ مورتی پوجا بت پوجا لوگوں سے کرواتا، اور جو لوگ نہ کرتے انہیں قتل کرتے تھے، مار ڈالتا، ایک پورا قتل خانہ اس نے شروع کیا تھا۔ لیکن اس وقت قبیلے کے کچھ حساس نوجوان، اس کی گنتی کتنی ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے، سورہ کاف میں اللہ نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا ہے حبیب یہ نہ دیکھو کہ وہ 3 تھے 5 تھے یا 7 تھے، بس یہ دیکھو کہ رب کس طرح لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر بھی زندہ رکھتا ہے۔ اصحاب کہف کے اس واقعے سے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے۔ تو یہ قبیلے کے کچھ حساس لوگ تھے نوجوان، جو لوگ بستی چھوڑ کر بھاگنا شروع کرتے، کیونکہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ تقیانوس بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا تھا، کہا تم لوگ بھی مورتیوں کی پوجا کرو، بت پوجا کرو، ورنہ تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دو، ہم 3 دن کے بعد تمہارے پاس آئیں۔ اب پہلی ہی رات ہے ان نوجوانوں کی، تو یہ نوجوان آپس میں سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے بت پوجا کر لی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور اگر بت پوجا نہ کی تو ایسے ہی مارے جانے والے، اس کی بجائے ہم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو ان لوگوں نے سفر شروع کیا، جتنے بھی ہو اللہ بہتر جانے۔ جب وہ 1-2 منزل گئے، بیچ میں ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا، اس نے کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم تقیانوس بادشاہ سے بچ کر کسی گفا میں، کسی پہاڑ کی گاڑ میں پناہ لینے چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے تقیانوس تو سب کو پکڑ پکڑ کر بت پوجا کروا رہا ہے، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ جب یہ چرواہا ان کے ساتھ ہوا تو چرواہا کا ایک پالتو کتا بھی تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کتا اپنی جنس کے دوسرے کتوں کو دیکھے گا تو بھوکے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں مسلمان تم لوگوں کا وفادار ہو کر رہوں گا، میں نہ کسی کو بھوکنے دوں گا، یعنی اللہ نے وہ طاقت دے دی تھی اس میں۔ اب وہ خاموشی کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ جتنے لوگ تھے وہ سب ایک غار میں داخل ہو جاتے ہیں، اور کتا اس کی رکھوالی اور دیکھ بھال کے لیے غار کے دہانے یعنی منہ پر اپنی کلائیاں بچھا کر سو جاتا ہے۔ رات کا حصہ تھا، یہ لوگ سوتے ہیں، اب اندازہ لگاؤ کتنے سال سوئے؟ تقریباً 309 سال تک سوئے، 309 سال تک۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے ہر چیز سے انہیں بچا کر رکھا جس سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ انسان رات کو سویا ہو، بھوک لگے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے، اللہ نے اس سے بھوک سے بھی محفوظ رکھا۔
چاہے انسان کیسی بھی گہری نیند میں ہو، پیاس لگے گی انسان اٹھ جائے گا۔ اللہ نے 309 سال تک پیاس سے بھی محفوظ رکھا۔ انسان گہری نیند میں ہو، زور سے شور و گل ہو، تماشے ہو، تو انسان بیدار ہو جائے، اللہ نے اس کے کانوں پر پردے ڈالے کر دیے تاکہ باہر کی آواز کانوں میں نہ جائے۔ یہاں تک کہ سورج کی تپش سے اگر انسان بیدار ہو جاتا ہے تو اللہ نے سورج کو بھی حکم دے دیا کہ تو اپنے طریقے پر چل، لیکن جب اس گار کے منہ کے پاس آئے تو تھوڑا ہٹ جایا کرنا۔ اندازہ لگائیے اللہ کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 309 سال تک وہ اسی طرح سوئے، بغیر بھوک، بغیر پیاس، یہاں تک کہ سورج کی تپش، وہ سورج بھی اسی طرح چلتا ہے، لیکن جب گار کے دہانے یعنی منہ کے پاس آتا تو سورج ہٹ جاتا، سورج ہٹ جاتا۔ اب 309 سال تک جو ہے یہ سوتے رہے۔ یہاں پر دقیانوس بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد 3 اور بادشاہ بدل گئے، اور چوتھا بادشاہ جو آیا جس کا نام بیدروس بتایا جاتا ہے۔ یہ بیدروس بادشاہ بہت نیک صفت انسان ہے، اور یہاں بیدروس بادشاہ کی جو ہے راج پاٹ میں یعنی اس کی جو ہے بادشاہ میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا حسر اجسام پر۔ جو مکہ میں کافروں نے حضور سے سوال کیا تھا، یہ سوال پہلے بھی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا جسم تو مٹی کھا جاتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا تو صرف روح اٹھے گی، جسم نہیں اٹھے گا۔ یہ ان لوگوں کے عقیدے تھے اور اس پر مناظرے ہوتے تھے۔ حالانکہ بیدروس کہتا ہے کہ آسمانی کتابوں میں اللہ جسم اور روح کا سنگم کر کے بندوں کا حساب لے گا، اور یہاں پر اتنی جو ہے یہ بات طول پکڑ گئی کہ نہیں، جسم تو 3 دن کے اندر قبروں میں پھٹ جاتا ہے اور چند مہینوں میں جو ہے مٹی اور خاک ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے، قیامت کے دن صرف روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ اس بات پر بستی میں مناظرے ہوتے ہیں۔ یہاں 309 سال کے بعد سب سے بڑی عمر والا جو نوجوان تھا وہ بیدار ہوتا ہے، بیدار ہوا، آنکھوں کو بوجھتا ہے۔ جب وہ بیدار ہوا جس کا نام جو ہے اکالیم بتایا جاتا ہے، یہ اکالیم، حضرت اکالیم جب بیدار ہوئے تو انہوں نے دوسروں کو حرکت کی، سارے لوگ بیدار ہوئے، یہاں تک کہ کتا بھی بیدار ہوئے۔ اکالیم نے کہا کہ ہم کب سے سوئے؟ تو ایک نے کہا بس رات کو سوئے تھے، ابھی اٹھے۔ دیکھو، جو سرکار غریب نواز کی پہلی تقریر جو دوسری محفل میں بیان کیا تھا، اس میں سرکار غریب نواز فرماتے بندے کو چاہیے کہ وضو کر کے سویا کرے، کیونکہ انسان جب سوتا ہے نا تو اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے پوری رات گزارنا، آپ کا جو ہے جسم بور ہو جائے گا، لیکن اگر رات کو سو گے اور رات گزر جائے گی پل بھر میں پتہ نہیں چلے گا، ایسا لگے گا ابھی سوئے تھے اور ابھی بیدار ہو۔ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے جب بندہ وضو کر کے سوتا ہے تو اس کے جسم سے جب روح جدا ہوتی ہے، روح فرشتے آسمان کے عبور عرش تک لے جاتے ہیں اور اللہ اسے اپنی خلعت خاص عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ بغیر طہارت اور بغیر پاکی کے سوتا ہے، اس کی روح پورے رات بھٹکتی رہتی ہے، آسمان، پہلے آسمان میں بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں رہتی۔ تو اب یہ 309 سال سوئے، تو پہلا کہتا ہے نہیں رات کو سوئے تھے اور ابھی اٹھے، تو دوسرے نے کہا نہیں نہیں، ایسا لگتا ہے کہ پرسوں سوئے تھے آج اٹھے۔ اچانک اپنے جسم پر نظر ڈالے ان لوگوں نے، ناخن بڑے بڑے ہو گئے، سر کے بال بھی بڑے بڑے ہو گئے، تو کالم نے کہا کہ اب خاموش ہو جاؤ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے سال سوئے، ہمارے جسم کی حرکتیں بتا رہی ہیں کچھ ہے۔ تو اب 309 سال تک اللہ نے بھوک سے بچائے رکھا ہے، اب اچانک بیدار ہوئے تو بھوک ستائے، تو ان لوگوں نے اپنی جو کنجیاں تھی جو سولجری کے لیے دیا تھا وہ سب اکٹھا کیا، سکے اکٹھا کیے، اور اکالیم کو کہا کہ لے جاؤ سکوں کو اور چھوپ کر جاؤ گھر سے باہر، بستی میں جا کر کچھ کھانا لے کر آؤ۔ جب حضرت اکالیم وہ سکوں کو لے کر باہر گئے، دیکھا کہ بستی کے سارے لوکیشن بدل چکے، بڑے بڑے دروازے آ گئے، عمارتیں بدل گئی۔ ظاہر سی بات ہے 309 سال، یہاں تو 6 سال اور 8 سال کے بعد اجمیر شریف بھی جاتے تو کہتے ہو یہ بازار تو ایسا لگتا ہے یہاں یہ ہوٹل نہیں بن جاتی ہے، تو یہ تو 309 سال کے بعد اپنی بستی میں گئے، سب کچھ بدل گیا۔ دیکھا کہ مٹھائی والے حلوائی کی دکان ہے، حضرت اکالیم اس حلوائی کی دکان پر گئے
اور سکے دیے، بٹھائے دو۔ ہلوائی بھی سکے دیکھ کر دیکھتا ہے کہ یہ سکہ تو یہاں نہیں چلتا، یعنی رائس جو چلن تھا اس وقت وہ بھی بدل گیا ہے۔ اب وہ نان بھائی جو ہلوائی تھا اس نے اپنا باپ دادا جو بیٹھا ہوگا اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ مسافر آیا ہے اور کیسے سکے لے کر آیا ہے۔ تو اس بزرگ تھا، اس نے کہا یہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے سکے۔ اب یہ بات چیت ہوتی ہے تو اکالب نے کہا نہیں نہیں میں دقیانوس بادشاہ، اس نے کہا دقیانوس کا بادشاہ زمانہ نہیں ہے، بیدروس کا زمانہ ہے، اور تم کہا نہیں بھائی ہم تو رات کو سوئے اب آئے، اب یہ الجھن میں یہاں تک کہ شور و گل ہوا، پوری بازار اکٹھا ہو گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کوتوال بھی آ گئے، اور لوگوں نے حضرت اکالب کو پکڑ لیا۔ حضرت اکالب کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس بیدروس کے پاس لے گئے۔ بیدروس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو یہ سکے ہیں اور یہ تو دقیانوس کے زمانے کے، حالانکہ یہ سکے تو ابھی ہے بھی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کچھ نہ ہو کچھ ہے۔ اچانک اس کا ایک وزیر نیک تھا، اس نے کہا کہ کہیں تم اس میں سے نہیں ہو جو دقیانوس کے زمانے میں جان بچا کر بھاگے تھے؟ کہا ہاں ہم اسی میں سے۔ بادشاہ نے کہا حقیقت کیا ہے؟ کہا دقیانوس نے جو ہے مورتی پوجا کو جب عام کیا تھا تو کچھ حساس انسان نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بستی کو چھوڑ کر کسی غار میں جو ہے پناہ لی تھی، اور دقیانوس بادشاہ نے فوج کو روانہ کیا تھا کہ لے جاؤ، اور اس کے نام کو جو ہے تختیوں پر کندہ بھی کیا تھا، وہ تختی آج شاہی خزانے میں شامل ہے۔ بادشاہ نے فوراً تختی لی اور اسے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اکالب ہے۔ تختی کے پہلے نمبر پر ہی اکالب کا نام لکھا تھا۔ بادشاہ نے کہا میرا بھی کام ہو گیا، تیرا بھی کام ہو گیا۔ کہا حضور کیا ہے؟ کہا ابھی یہاں پر جو ہے حشر اجسام پر یہ عقیدے پر بحث چڑھی ہے تو دنیا دیکھ لے کہ 309 سال اللہ جسے بغیر بھوک اور پیاس کے زندہ رہ سکتا ہے تو اللہ قبر سے مردوں کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اور جتنے لوگوں نے اس عقیدے سے اپنا عقیدہ بگاڑ دیا تھا وہ سارے لوگ توبہ کر کے جو ہے راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ تو رب نے جو ہے چند دنوں کے بعد پھر اصحاب کہف کو موت کا جام عطا فرمایا، یعنی 309 سال۔ تو اب سرکار غریب نواز فرماتے قطب الدین حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں اصحاب کہف سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو رب نے ارشاد فرمایا حبیب یہ ممکن نہیں، اللہ کی مصلحت ہوگی، ہاں تمہاری ملاقات حشر میں ہوگی، لیکن دنیا میں تمہاری ملاقات کون سے یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ البتہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل اصحاب کہف تمہاری امت میں اٹھے تو اس کے لیے رب تیار ہے، اپنے صحابہ کی کچھ جماعت کو تیار کرو اور ایک گدڑی بچھا کر انہیں بٹھا دو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں حضور نے چند صحابہ کو ایک گدڑی پر بٹھا دیا، اللہ کی قدرت سے گدڑی اٹھی اور جہاں اصحاب کہف کی غار ہے وہ رب ہی چاہتا ہے جانتا ہے، سارے صحابہ وہاں پہنچے، اصحاب کہف بیدار ہوئے، زندہ ہوئے، سارے صحابہ نے نبی کا کلمہ پڑھایا، اصحاب کہف کو نبی کا کلمہ پڑھایا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اصحاب کہف حضور کی امت بن کر اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہو۔ تو یہ اللہ کی قدرت، اصحاب کہف کب اور اللہ نے کس طرح دنیا کو ایک درس دیا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں قطب الدین یہ دنیا یہ جہان یہ رب نے جو آباد فرمایا، سنو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا جس کا نام حابیل ہے، اس کی ہیبت اس کی جلالت وہ تو رب ہی جانتا ہے، اس کا ایک ہاتھ مشرق میں ہے ایک ہاتھ مغرب میں ہے، مشرق والے ہاتھ میں اجالا ہے مغرب والے ہاتھ میں اندھیرا، وہ جب چاہتے تب اجالا اور اندھیرا دنیا میں پیدا ہوتا ہے رب کے حکم سے، اگر وہ اجالے کو چھوڑ دے تو دنیا میں کبھی اجالا نہیں ہوگا۔ کیا فرماتے دنیا میں کبھی اجالا نہیں ہوگا، فرماتے ان کے سامنے اللہ نے اپنی قدرت سے تختی ٹانگی رکھی ہے، اس تختی میں سفید سوراخ ہے، وہ رب کے حکم سے جب چاہے کسی سوراخ کو بڑی کر دیتے، کسی جو ہے لیٹی کو لمبی کر دیتے ہیں، کسی کو ٹوکی کر دیتے ہیں۔ جب لیٹی لمبی ہوتی ہے آج ہم کہتے ہیں نا
ٹھنڈی میں دین جو ہے چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، گرمی میں دین بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ اسی حابیل کا کرشمہ ہے، رب کی قدرت سے وہ ٹھنڈی میں دین کو جو ہے بڑا چھوٹا کر دیتے ہیں اور گرمی میں دین کو بڑا کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا قطب الدین یہ ایک پہاڑ کے بیچ میں ہے اور جسے کوئے کاف کہا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئے کاف کے اوپر ایک فرشتے کو کہ نانا یعنی فرماتے کہ حضور نے ایک آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے اللہ نے ایک فرشتے کو کوئے کاف کی ٹوچ پر بٹھایا جس کا نام کرتائل ہے، اور کرتائل کے ہاتھوں میں اللہ نے زمین کی ساری نسیں تھما دی ہے۔ جب رب چاہتا ہے کہ زمین پر دشوار یعنی قحط ہو، اللہ فرماتا ہے فرشتے نس کو کھینچ لو۔ کوہ کاف کتنا بڑا ہے، سرکار بے ناز فرماتے ہیں کہ کوہ کاف زمین اور آسمان سب کچھ اس کے بیچ میں ہے، اور کوہ کاف اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اور پھر کوہ کاف کس پر ہے وہ بھی سرکار بے ناز فرماتے ہیں۔ پہلے فرماتے کوہ کاف پر ایک فرشتہ ہے جس کا نام کرتائل ہے، اور اس کرتائل کے ہاتھوں میں زمین کی سارے نفس ہے، نفس اپنی بھاشا میں نس ہے۔ جب اللہ قحط کرنا چاہتا ہے تو وہ نس کو کھینچ لیتے ہیں، سارے ندی تالاب چشمے سوکھ جاتے ہیں، اور اپنی بھاشا میں کہتے ہیں نا لیلا دشوار پڑتے ہیں، یعنی پانی کی جو ہے روایاں ہو جاتی ہے اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے ساری نفس کو ڈھیلی چھوڑ دو، ساری نفس کو ڈھیلی چھوڑ دو، وہ ساری نفس کو ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب رب تعالیٰ کسی بستی میں عذاب دینا چاہتا ہے تو حضرت کرتائل علیہ السلام سے رب فرماتا ہے فلاں نس کو جنبش کرو۔ جب وہ نس کو جنبش کرتے ہیں تو اس علاقے میں زلزلہ اور دھرتی کمپ آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کوہ کاف، قطب الدین کوہ کاف گائے کی دو سنگ کے درمیان ہے، اور اس گائے کی مسافت 30,000 سال تک لمبی ہے۔ تو قطب الدین بختیار کاکی سوچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بات پر خواجہ عثمان ہارونی نے قسم اٹھائی ہے، خواجہ عثمان ہارون نے قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے گائے کے سنگ کے درمیان کوہ طور کو رکھا ہے، اور کوہ طور کے پسے جو ہے پیچھے اللہ نے 44 جہان کو آباد کیا ہے۔ اگر ایک جہان کے 400 حصے کرو گے تو اس میں سے ایک ایک حصہ دنیا سے بھی 4 گنا بڑا، اور اس میں ہر فرشتہ اللہ نے منتخب فرمایا ہے، اور اس 44 جہان میں جتنے فرشتے ہیں سب ہمارے نانا کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں غور فکر جو ہے غور مت کرو، تعجب مت کرو۔ فرماتے خواجہ عثمان ہارون نے فرمایا ہے یہ بات میں نے اپنے پیر شیخ مودود چشتی سے سنا، اور جب مودود چشتی یہ بات فرما رہے تھے، یہ گائے والی کوہ کاف والی بات فرما رہے تھے، اچانک مودود چشتی محفل سے ایک انسان کو لے کر غائب ہو گئے۔ مودود چشتی ایک انسان کو لے کر غائب ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوئی تو خواجہ عثمان ہارون فرماتے کہ مودود چشتی کو تو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، جس کو حضور ساتھ میں لے گئے تھے نا اس کو پکڑا، کہاں گئے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ جب مودود چشتی یہ بیان کرتے تھے تو میرے دل میں وسوسہ ہوا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، بس وسوسہ آنا تھا، اللہ نے انہیں قصب کا مالک بنایا ہے۔ سرکار غوث اعظم نہیں جب تقریر فرماتے ان کی محفل میں بیٹھا ہوا کس خیال سے بیٹھا ہے، آپ کی بات سن کر اس کے دل میں کون سا سوال پیدا ہوتا ہے، سرکار غوث اعظم اپنی تقریر ہی میں اس کا جواب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قصب والے ہیں، فرماتے ہم نے اسے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا، کہا جب میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا فوراً حضور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اب کوئے صفا کی چوٹی پر گئے، مجھے وہ فرشتہ بھی دکھایا جسے کرتائل کہا جاتا ہے، اور اس 44 جہان کی زیارت بھی کروائی جس میں فرشتے ذکر کرتے ہیں۔ تو جب شیخ مودود چشتی کا یہ عالم ہے، یہ دیکھو پیروں کا یہ عالم ہے، سرکار غریب نواز کو یہ سارا فیضان اللہ نے سمیٹ کر دیا ہے۔ پھر فرماتے حضور کس، تو غریب نواز فرماتے ہاں
اللہ نے خواجہ عثمان کو بھی کشف عطا فرمایا ہے اور فرماتے ہیں تحدیث نعمت کے لیے اللہ نے مجھے بھی وہ کشف کا مالک بنایا ہے۔ پھر فرماتے سنو، میں بغداد کی سرزمین پر اپنے پیر عثمان ہارون کے ساتھ تھا، عثمان ہارون کے ساتھ تھا، محفل لگی تھی، اچانک ایک بوڑھا آیا، لکڑی کے سہارے آیا، جس کی آنکھوں کی پلکیں جو ہے جھکی ہوئی ہے، آ کر سلام کرتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارون خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ کھڑے ہو گئے، یعنی خواجہ عثمان کھڑے ہو گئے اور بوڑھے کی بازو کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھائے۔ کہا بتاؤ چچا کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور مارے مارے در پھرتا پھرتا آیا ہوں، آج 30 سال ہوئے میرا بچہ غائب ہو گیا ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ آئے تو میں آپ سے دعا کروا دوں۔ خواجہ عثمان ہارون جو ہے غریب نواز فرماتے، خواجہ عثمان ہارون نے آنکھوں کو بند کیا، مراقبہ فرمایا، پھر آنکھوں کو کھول کر فرمایا میرے مریدوں سب ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو اللہ ان کے بیٹے کو واپس لوٹا دے۔ سب نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، جسے یہ ہاتھ واپس لوٹے خواجہ عثمان فرماتے جاؤ چچا آپ کا بیٹا آ جائے گا۔ اب یہ لکڑی کے سہارے بوڑھا چل رہا ہے، بیٹے کی آنے کی امیدیں کچھ کھلنے لگی، بچوں تیز رفتاری کے ساتھ قدم بڑھنے لگی، جیسے جیسے بستی میں پہنچتا ہے لوگ کہتے مبارک ہو تمہارا بیٹا آ چکا ہے۔ عورت جو ہے خواجہ عثمان ہارون کی بارگاہ سے نکلا ہوا، جب بوڑھا اپنے گھر گیا بیٹے کو سلامت دیکھا، 30 سال کے بعد بیٹے کو دیکھا ہے۔ بیٹے نے کہا باپ کہاں گئے تھے؟ کہا ساری باتیں بعد میں، جس کی دعا سے تو آیا ہے پہلے وہاں چل۔ فوراً جو ہے بوڑھے نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، خواجہ عثمان کے پاس لے آئے۔ اس وقت خواجہ عثمان کا سر جھکا ہوا ہے، آپ تسبیح و تحلیل پڑھ رہے ہیں۔ آنے کے بعد خواجہ عثمان کی بارگاہ میں بوڑھا عرض کرتا ہے حضور آپ کا کرم ہو گیا، آپ کا بیٹا آ گیا۔ خواجہ عثمان نے فرمایا یہ نوجوان بتا تیرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہا آج سے 30 سال پہلے میں بازار میں کس خرید و فروخت کے لیے گیا تھا، مجھے جو ہے جنوں نے قید بنا کر فلاں جزیرے میں بیڑیوں سے جکڑ لیا تھا۔ اچانک آپ کے اللہ کا کوئی بندہ آیا جس نے آ کر جو ہے اپنی ہیبت داری کی، سارے جنات ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا خبردار 30 سال سے ایک باپ بیٹے کو جدا کر دیا ہے، اتنا کہہ کر انگلی کا اشارہ کیا، ساری زنجیریں ٹوٹ گئی۔ بوڑھا کہتا ہے بیٹا بتا سکتے ہو وہ بزرگ کون تھے؟ کہا نہیں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ خواجہ عثمان ہارون مسکرا کر سر اٹھاتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے قسم خدا کی یہ وہی بزرگ تھے، یہ وہی بزرگ تھے۔ تو یہ کشف تھا بیٹے کے بغداد میں اور سمندر میں جا کر جزیرے میں روحانیت کے عالم میں بیٹے کو آزاد کیا۔ اور فرماتے قطب الدین تحدیث نعمت کے لیے میرا بھی کشف سننا چاہتے ہو؟ کیا فرمایا؟ تحدیث نعمت کے لیے میرا بھی کشف سننا چاہتے ہو؟ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عرض کرتے حضور ہم تو بیتاب ہیں، حضور ہم تو تڑپتے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے سنو، جب میں سفر کرتا کرتا سمرقند پہنچا اور سمرقند میں بزرگ ہے ابو لیث سمرقندی، ان کے مکان کے قریب ایک جو ہے مسجد کی تعمیر نوجوان کر رہا تھا، لیکن کچھ ایسے عقل کے اندھے تھے جن لوگوں نے یہ بات اٹھائی کہ محراب جو ہے وہ قبلے سے ہٹ کر ہے۔ اب یہ بات اتنی طول پکڑ گئی کہ اس کا علاج کچھ نہیں ہو رہا تھا اور وہ نوجوان جو مسجد کی تعمیر کر رہا تھا بے چین پریشان ہو گیا کہ کیا کروں، مسجد جو ہے دیواریں کھڑی ہو گئی، محراب بھی تیار ہو چکا ہے، لیکن لوگوں نے سوال کیا کہ محراب قبلے سے ہٹ کر ہے۔ جب سرکار غریب نواز فرماتے ہیں وہاں سے گزرا تو اس نوجوان نے اس سے کہا کہ حضور آپ بھی کچھ کرم فرمائیے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ سمرقند میں نماز پڑھتے پڑھتے جسے کعبے کی زیارت کرنی ہو وہ آج میرے پیچھے نماز پڑھ لے، آج میرے پیچھے نماز پڑھ لے۔ سرکار غریب نواز نے جو وقت بتایا تھا جس وقت ظہر یا عصر ہو، پوری آبادی امٹ پڑی، سرکار غریب نواز مصلی امامت پڑھے، کھڑے سمرقند کی مسجد میں ہیں۔ سرکار غریب نواز جیسے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھتے ہیں، پیچھے پیچھے جو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا جا رہا ہے، اللہ حجابہ ہٹاتا جا رہا ہے، کعبے کی زیارت کرواتا جا رہا ہے۔ تو یہ سرکار غریب نواز یہ اللہ والے ہیں، شر خدمت فقیروں کی دعاؤں کو ڈال دیتی ہے سزا روشن، دعاؤں کو ڈال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار غریب نواز کی ان کچھ نصیحتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، بولنے سننے میں کسی قسم کی انسانی خطا ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔